حاضرین کرام، میں جو احادیث پاک اختصار کے ساتھ کر کے آپ کے گوشہ گزار کروں گا کہ جس میں آہستہ آمین کہنے کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث شریف ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں صحیح بخاری کی حدیث میں نہ آمین آہستہ کہنے کا ذکر ہے، نہ بڑی آواز سے کہنے کا ذکر ہے، بلکہ آمین کہنے کا ذکر ہے۔ آمین کے متعلق فضیلت آئی ہے، آہستہ اور بلند آواز سے ذکر کہیں بھی بخاری میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بخاری میں آمین کا ذکر ہے، بڑی آواز سے کہنا چاہیے، بڑی آواز کا ذکر ہی نہیں، آمین بالجہر بخاری میں نہیں ہے۔ وہ عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سرکار نے بڑی آواز سے بلند آواز سے آمین فرمائی، یہ بخاری میں نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اے لوگو جب امام ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فمن وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کا قول فرشتوں کے قول سے مل جائے، یعنی جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو نماز میں امام کے ولا الضالین کے بعد آمین کہنے سے مغفرت ہوتی ہے، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث نمبر 4475۔ حاضرین اب یہ دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کی آمین سے ہماری آمین برابر موافق مطابق کیسے ہوگی۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ فرشتے جو آمین کہتے ہیں، نہ آپ نے سنا نہ ہم نے سنا، کسی نے نہیں سنا فرشتے آمین کہاں کہتے، فرشتوں کی آمین کی آواز ہم کو نہیں آتی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں بس، لیکن فرشتوں کی آواز ہم نے نہیں سنی تو ہماری آواز بھی کوئی اور نہ سنے، تو موافقت ہوگی کہ فرشتوں کی آمین سے جس کے آمین مل جائے اس کی مغفرت ہوگی۔ ایک بات ہوئی۔ دوسرا، فرشتے آمین کب کہتے ہیں؟ امام جب ولا الضالین کہے تب فرشتے آمین کہتے ہیں، تو ہم کو بھی اس وقت آمین کہنا چاہیے۔ تو اس طرح آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین برابر ہو جائے گی، تب گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ لیکن یہ آمین آہستہ کہنا ہے۔ اب یہ کہاں کہاں ہے؟ سب سے اہم بات میں عرض کروں گا۔ دیکھیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے، علماء کرام نے، محدثین نے، کہ آمین، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آمین دعا ہے۔ امام بخاری کے استاد محترم ہیں حضرت عطا، تابعی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا، وقال عطاء آمین دعاؤن، حضرت عطا تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آمین دعا ہے۔ صحیح بخاری باب جہر الامام بالتأمین، یعنی امام بلند آواز سے آمین کہے، یہ عنوان امام بخاری نے بنایا، مگر بلند آواز سے آمین کہنے کی کوئی حدیث نہیں لائی، بنایا مگر اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، حضرت عطا کا قول ہے۔ تو حضرت عطا کیا فرما رہے ہیں؟ آمین دعا ہے۔ تو حاضرین آمین جب دعا ہے تو قرآن مجید کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ لوگو تم اپنے رب کے دربار میں دعا کرو، گریہ وزاری کر کے، گڑ گڑا کر اور آہستہ سے۔ تو دعا آہستہ سے کی جاتی ہے۔ ہاں جو دعائیں نمازوں کے بعد بلند آواز سے کرنا ثابت ہے، وہ دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے وہ آواز سے کی جاتی ہے۔ جیسے نمازوں کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، چونکہ وہ سرکار نے کیا تھا اس لیے کر رہے ہیں، کئی احادیث شریفہ ہیں۔ باقی ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ آہستہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تنہائی میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو خیر پتہ یہ چلا کہ دعا آہستہ کی جاتی ہے، اور آمین دعا ہے، آمین دعا ہے، دعا آہستہ کی جاتی ہے، تو پھر آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ حضرت عطا یہ فرما رہے ہیں، اور حاضرین کرام دوسرے علماء کرام نے فرمایا کہ آمین ذکر ہے، آمین بھی خود ایک ذکر ہے، اور جب آمین ذکر ہے تو ذکر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، سورہ اعراف میں یہ آیت کریمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندے تو اپنے رب کا ذکر اپنے آپ میں گڑ گڑا کر آہستہ سے کر۔ تو گڑ گڑانا اور آہستہ کرنا یہ ذکر ہے، تو ذکر بھی آہستہ کیا جاتا ہے، دعا بھی آہستہ کی جاتی ہے۔ آمین ذکر ہے تو بھی آہستہ کہنا چاہیے، آمین دعا ہے تو بھی آہستہ کہنا چاہیے۔ یہ تو آیتوں وغیرہ کے ذریعے اور علماء کے اقوال کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ اب اس کے علاوہ حاضرین آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک سے دو چار چیزیں ملا کر آہستہ کہنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے، باضابطہ احادیث شریفہ ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث شریف آپ سماعت کیجئے۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ
मुहद्दिस हैं वो रिवायत फरमा रहे हैं, हज़रत अलक़मा बिन वाइल वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि क़रअ गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ाला आमीन व ख़फ़ज़ बिहा सौतहू, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन भी पढ़ी और आमीन भी कहा और आमीन पर अपनी आवाज़ पस्त की। यानी सूरह फातिहा इस तरीके से हुजूर ने तिलावत फरमाई कि सारे मुसल्ली सुन लिए, लेकिन आमीन जब हुजूर ने फरमाया आहिस्ता से कहा, आमीन आहिस्ता से कहा। अब ये रिवायत एक दो नहीं, कितनी, तिरमिज़ी शरीफ में है, मुस्तदरक अला सहीहैन में है, मौजम कबीर तबरानी में है, सुनन दारक़ुतनी में है, मुस्नद अबू दाऊद तयालसी में है, शरह मानिल आसार में है, जामिउल अहादीस में है, कंजुल उम्माल में है, मजमाउज़ ज़वाइद में है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में है। और आमीन आहिस्ता कहने की ये रिवायतें, ये अहादीस जिन सहाबा से मनक़ूल है, उनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये इतने हज़रात हैं जो इसकी रिवायत भी करते हैं और कहते हैं कि आमीन आहिस्ता कहना सुन्नत है। हाज़िरीन किराम, अब आमीन आहिस्ता कहने के बारे में जो अहादीस पाक है, उनका अहादीस का किताब और उसका नंबर भी आप सुन लीजिए। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 249, मुस्तदरक अला सहीहैन हदीस नंबर 2866, मौजम कबीर तबरानी हदीस नंबर 17575, मौजम कबीर तबरानी हदीस नंबर 17576, मौजम कबीर तबरानी हदीस नंबर 578, और इसी तरह मौजम कबीर तबरानी हदीस नंबर 472। और यही हदीस शरीफ के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन आहिस्ता फरमाई सुनन दारक़ुतनी हदीस नंबर 1258, मुस्नद अबू दाऊद तयालसी हदीस नंबर 1106, और मौजम कबीर तबरानी हदीस नंबर 9201, जामिउल अहादीस इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, हदीस नंबर 30823, और अबू वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यहाँ तक जो आपने अहादीस सुनी, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन आहिस्ता कही, उसकी सनद हदीस नंबर किताबों के नाम थे। अब यहाँ से आप ये सुनिए कि सहाबाई किराम में कौन कौन आमीन आहिस्ता कहते थे। तो उसके मुतालिक हदीस पाक में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ला यजहरानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला बित्तअव्वुज़ि वला बि आमीन। हज़रत अबू वाइल इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत उमर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ख़ास तौर पर 3 चीज़ें नमाज में बुलंद आवाज़ से नहीं कहते थे। एक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दूसरा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तीसरा आमीन। ये 3 चीज़ों को हज़रत उमर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बड़ी आवाज़ से नहीं कहते थे, आहिस्ता कहते थे। शरह मानिल आसार बाबू क़िराती बिस्मिल्लाह में ये हदीस पाक है, और यही रिवायत कंजुल उम्माल में है, इसका फसलुन फिल अज़कार में है। और इसी तरह की रिवायत जिसमें हज़रत अली हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जिक्र है कि ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आऊज़ु बिल्लाह और आमीन आहिस्ता कहते थे, मजमाउज़ ज़वाइद में है। हाज़िरीन किराम, ये सहाबाई किराम थे। अब सहाबाई किराम के बाद ताबीईन, ताबीईन में कौन कौन हज़रत आमीन आहिस्ता कहते थे नमाज में, उसके मुतालिक आता है हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 ताबीईन हैं। इनके बारे में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 9 और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 2592, इसमें ये मिलता है कि हज़रत इब्राहीम नख़ई हज़रत हम्माद ये इरशाद फरमाते हैं, अरबाउन युख्फ़ीहिन्नल इमाम, इमाम नमाज पढ़ाए तो इमाम को भी चाहिए कि 4 चीज़ें नमाज में आहिस्ता कहे। एक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व आमीन व इज़ा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा क़ाला रब्बना लकल हम्द। और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम खुद कहे तो आप रब्बना लकल हम्द आहिस्ता कहे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो ताबीईन भी इसके बारे में कहते हैं कि आहिस्ता कहें।
اور کتابوں کے نام، روایتوں کا نمبر بھی آپ حضرات نے سماعت کیا ہے۔ حاضرین کرام، ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں، جیسے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الآثار، اس کے باب الجہر بسم اللہ اور صفحہ نمبر 162 میں یہ ذکر ملتا ہے، حضرت حماد حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ امام سبحانک اللہم یعنی ثنا آہستہ کہے، اعوذ باللہ آہستہ پڑھے، بسم اللہ آہستہ پڑھے اور آمین بھی آہستہ کہے۔ ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حاضرین کرام یہ بات ثابت ہوتی ہے، نماز کی حالت میں جب امام ولضالین کہے اور مقتدی جب یہ سنے تو ان کو آمین آہستہ کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ نماز میں آمین آہستہ کہنا بھی، آمین کہنا بھی سنت ہے اور آمین آہستہ کہنا بھی سنت ہے، اور آمین امام بھی کہیں گے، آمین مقتدی بھی کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امام ولضالین کہے تو مقتدی آمین کہے، ولضالین کے بعد امام بھی آمین کہے گا آہستہ اور مقتدی بھی آمین کہیں گے آہستہ، یہ دونوں چیزیں سنت ہے، اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے۔ اب ان کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ حاضرین، ایک دو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اپنی آواز بلند فرمائی۔ ایک جگہ آیا رفع بہا صوتہ، اور ایک جگہ آیا مد بہا صوتہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند فرمائی، اور ایک میں آیا ہے کہ اپنی آواز دراز فرمائی۔ بلند کرنے میں، دراز کرنے میں فرق ہے۔ بلند کرنے کا مطلب آواز بلند کرنا، دراز کرنے کا مطلب کھینچنا، جیسے آمین، یہ مد بہا صوتہ جو حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے اپنی آواز دراز فرمائی، اس کا یہ معنی ہے، بلند کرنے کا معنی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں، متعدد کتابوں میں ہے مگر روایت ایک ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ آواز حضور نے بلند فرمائی۔ تو حاضرین، یہاں ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، ائمہ دین، فقہاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس حدیث پاک میں رفع بہا صوتہ کے کلمات آئے ہیں، یعنی حضور نے آواز بڑی فرمائی، بلند فرمائی، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آمین کب کہنا ہے یہ سکھانا چاہتے تھے، اس لیے ان کو سکھانے کے لیے کبھی کبھی آمین بڑی آواز سے فرمایا، تعلیم امت کے لیے آمین بڑی آواز سے فرمایا، یا چند وقت، صرف چند وقت بڑی آواز سے فرمایا۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی آواز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ ضم سورہ جہری نمازوں میں پڑھنے پر ساری مسجد کے مصلی سن لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے تو ساری مسجد کے مصلی نہیں سنتے تھے، سرکار کی آواز بلند ضرور ہوتی تھی مگر اتنی بلند نہیں ہوتی تھی کہ صف آخر کے لوگ بھی سن لیں، جیسے سورہ فاتحہ بڑی آواز سے پڑھنے پر سنتے ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی باضابطہ حدیث پاک میں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آواز سے آمین فرمایا، صف اول کے قریب کے لوگوں نے آپ کی آواز سنی، صف اول میں بھی سارے لوگوں نے نہیں، بلکہ صف اول میں جو قریب تھے، مطلب سرکار کے بالکل پیچھے جو 3-4 حضرات ہوتے تھے، ان لوگوں نے آمین کی آواز سنی۔ تو اب آپ بتائیے کہ جیسے سورہ فاتحہ بڑی آواز سے پڑھ کر ولضالین امام کہتے ہیں، اس سے بڑی آواز میں آمین چیخنا، یہ تو بالکل خلاف سنت ہے، کیونکہ سرکار جو آمین فرماتے تھے وہی حدیث میں سیاہ ستہ میں آتا ہے، صف اول کے قریب کے لوگ سنتے تھے، لیکن ہم اپنی آواز کو آخری صف تک سنانا چاہتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اتنی تھوڑی آواز میں بھی جو بیان فرمایا، یہ اس لیے بڑی آواز میں فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اب آمین کہنا ہے۔ ایک ہوتا ہے قول، سکھانا، بول کر سکھانا، اور ایک ہوتا ہے عمل، سکھانا، عمل کر کے سکھانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قولی تعلیم بھی عطا فرمائے، عملی تعلیم بھی عطا فرمائے، یہ دونوں تعلیم کے ذریعے آمین سکھائی، لیکن ہمیشہ ویسے نہیں کیا۔ اب اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بڑی آواز، حضور نے آمین پر رفع صوتہ اپنی آواز بلند فرمائی، اس کا اگر یہ مطلب لیں کہ آخری صف کے لوگ بھی سن لے، اگر یہ مطلب لیں، اس لیے چیخیں خوب، جیسے ہمارے پاس لوگ چیختے ہیں،
اتنی بڑی آواز سے چیختے ہیں کہ امام کی آواز دب جاتی ہے، بلکہ کچھ دیر امام کو ٹھہرنا پڑتا ہے، قرات شروع نہیں کرتے امام صاحب، لوگ آمین ختم کریں اس لیے۔ ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ بالکل غلط اس لیے ہے، سورہ فاتحہ ختم ہوتے ہی بلا فاصلہ قرات شروع کرنا ہے، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے مان لے کہ رفع بہا صوتہ، حضور نے آواز آمین پر بلند فرمائی، اس کا مطلب آخری صف کے لوگ سننا بھی ہے۔ میں آپ کو اور ایک بخاری کی حدیث سناؤں گا، صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، باضابطہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نماز ظہر میں سرکار نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، ظہر کی نماز میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، بخاری میں ہے۔ تو حاضرین کرام، کیا اب ہر ایک آدمی بڑی آواز سے الحمدللہ رب العالمین ظہر میں عصر میں پڑھے گا؟ تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو غلط ہے، کیونکہ یہ سری نماز ہے، ظہر عصر سری نماز ہے، فجر مغرب عشاء جہری نماز ہے، تو سری نمازوں میں بڑی آواز سے نہیں پڑھنا ہے، تو پھر بخاری میں آ رہا ہے نا کہ حضور بڑی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی کہ قریب والے سنیں، تاکہ لوگوں کو یہ تعلیم ملے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے۔ تو جیسے یہاں مطلب آپ بیان کر رہے ہیں، آمین کا مطلب بھی وہی ہے۔ سرکار نے 1-2 مرتبہ کبھی بڑی آواز سے آمین فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری صف کے لوگ سنے تھے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز میں بڑی آواز سے حضور نے آمین کہی، بلکہ کبھی کبھار امت کو تعلیم دینے کے لیے بلند آواز سے آمین فرمائی۔ حاضرین کرام، اب یہ ساری باتوں کے بعد میں اور چند باتیں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آمین نماز میں کہنا سنت ہے، آہستہ کہنا سنت ہے، اسی لیے آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ مان لیجئے کہ ہمارے صفوں میں کھڑے رہ کر کوئی بڑی آواز سے آمین کہے، وہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، امام شافعی کی تقلید کرنے والے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کو اجازت ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی حنفی امام اعظم کی پیروی کرنے والا ہے، مطلب ساری نماز امام اعظم کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ امام اعظم کے طریقے بتائے ہوئے طریقے پر دیتا ہے، امام اعظم کا بتایا ہوا طریقہ مطلب احادیث کا خلاصہ، امام اعظم نے کوئی نیا طریقہ نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے جو فرمایا اسی کو آپ نے جاری فرمایا، تو بہرحال امام اعظم کے بتائے ہوئے نبوی طریقے پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے آمین بھی آہستہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ حنفی ہے اور حنفی کو نماز میں آمین آہستہ کہنا ہے۔ کوئی حنفی بڑی آواز سے آمین کہے تو اگر وہ بار بار کہے تو پھر یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں کوئی شافعی اگر بڑی آواز سے کہے تو یہ عمل ان کے لیے سنت ہے، اس پہ ان کو ثواب بھی ملے گا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، سنت کی ادائیگی کو سنت کے طور پر ادا کیا جائے، سنت جو جیسے بتایا گیا ویسے کیا جائے، اور ائمہ اربعہ 4 اماموں کی پیروکاری کرنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے انہی کے طریقے پر چلیں، دوسروں کے طریقے پر نہ چلیں، بتلانے کا یہ مقصد ہے۔ اور ان سب باتوں کے خلاصے کے ساتھ یہ بھی عرض کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حاضرین، اگر کوئی جان بوجھ کے خواہ کے بھی بڑی آواز سے آمین کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنے طریقے پہ عمل کریں، جو بڑی آواز سے کہتے ہیں وہ اپنے طریقے پہ عمل کریں گے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو طریقہ بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے، اور خاص طور پر حنفیوں کے لیے امام اعظم کی پیروی کے اعتبار سے ضروری ہے، وہ چند وضاحتیں ہم نے آپ کے گوشے گدار کی اور احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیا، تاکہ کوئی دوسرا سن کے یہ نہ کہے دیکھو یہ حنفی لوگ حضور کی بات نہیں مانتے، امام اعظم کی بات مانتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، غلط بات ہے، امام اعظم نے بھی سرکار کی ہی بات فرمائی ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے حدیثیں سنائی کہ سرکار نے کیا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین آہستہ کہتے تھے، اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں آمین آہستہ کہو، بس اتنی بات ہے، ہم امام اعظم کے طریقے پر چلتے ہوئے نبی کے راستے پر چلتے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ اپنے کو جو بات سمجھ میں آ رہی وہ کرنے لگیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے ہزاروں مسائل ہیں کہ لوگ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حاضرین، اگر کوئی انگریزی دان ڈاکٹر کی کتاب لے کر وہ آپریشن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر کی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے کہ آپریشن کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، مگر وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وکیل کی کتاب لے کے عدالت میں جا کے مقدمہ لڑ سکتا ہے؟
اسے انگریزی آتی ہے، سب سمجھتا ہے، مگر نہیں کر سکتا، کیونکہ محاورہ ہے عربی زبان کا لکل عمل رجال، ہر کام کے کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی علاج و معالجہ کرنے کے ڈاکٹر ہیں، فیصلے وغیرہ کرنے کے لیے جج اور وکیل ہیں، اور دین کی بات جاننے سمجھانے کے لیے علماء ہیں. تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے، ہم اپنے کاموں کے لیے ان کی طرف رجوع کریں. آپ اگر دین کا مسئلہ وکیل سے پوچھیں گے تو وکیل صاحب بولیں گے بھائی میرا یہ کام نہیں ہے، میں آپ کو مقدمات کے نمبر بتا سکوں گا کہ یہ کون سا مقدمہ ہے، یہ کیا ہے. آپ اگر وکالت کی باتیں ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو ڈاکٹر بولے گا میں آپ کو انجیکشن لگا سکتا ہوں، دوا دے سکتا ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھے. تو جس طرح مسلمان ڈاکٹر سے ڈاکٹر کی بات پوچھتے ہیں، وکیل سے وکیل کی بات پوچھتے ہیں، اسی لیے ایسے ہی علماء کی باتیں وکیلوں سے مت پوچھیے، علماء کی باتیں جاہلوں سے مت پوچھیے، علماء کی باتیں دکانداروں سے مت پوچھیے، اور دین کی باتیں صرف دینداروں سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے، پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ چند باتوں کا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں. بہرحال گزارش ہے کہ آپ حضرات نماز میں خاص طور پر جب امام ولضالین کہے تو بلند آواز سے آمین ہرگز نہ کہیں، یہ سنت کے خلاف ہے.